السلام علیکم۔ کوئی بھی کھلاڑی جب میدان میں قدم رکھتا ہے تو وہ اس یقین سے رکھتا ہے کہ وہی جیتے گا۔ جی آپ نے جیسا کہ آج پارلیمنٹ کے سیشن میں آپ نے دیکھا کہ جو حکومت کی جانب سے جو بل لائے گئے تھے وہ آج اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ بل منظور کیے گئے ہیں، جس میں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ایک بل تھا۔ اسٹیٹ بینک جو ہے اس کا ایک بل منظور کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک اہم جو ایشو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی سن رہے ہیں کہ ایک ای وی ایم مشین کا ذکر ہوتا آ رہا ہے۔ تو یہ ایک الیکٹرانک مشین ہے، ووٹنگ کا جو سسٹم ہے یہ متعارف کروایا گیا ای وی ایم الیکٹرانک مشین۔ تو یہ وہ مشین ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ٹھپا نہیں بٹن دبے گا۔ اس میں یہ ہے کہ یہ مشین الیکٹرانک مشین ہے، آپ وہاں پر جا کر الیکٹرانک مشین کے ذریعے اپنا ووٹ آئندہ کاسٹ کر سکیں گے۔ یہ ایک جدید مشین ہے، جدید ترین ممالک بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس پر ایک بحث مباحثہ تھا جس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی اس پر ڈیبیٹس کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے بھی آپ کو نظر آیا ہے کہ وہاں اپوزیشن بھی اس پر ڈیبیٹس کر رہی تھی۔ اپوزیشن کیا چاہتی ہے کہ یہ جو ای وی ایم مشین ہے، اس کا جو بل حکومت لانا چاہتی ہے یہ ہرگز طور پر یہ منظور پارلیمنٹ سے نہ ہو۔ تو اس کے لیے ایک جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے انہوں نے اپنے مختلف میٹنگز وغیرہ کی، اپنے جو ان کے پی ڈی ایم کا جو حصہ تھے انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ پی ڈی ایم اس بل کی قطعاً حمایت نہیں کرے گی، اور نہ ہی کوئی پی ڈی ایم کا جو ممبرز ہے، جو اتحادی ہے پی ڈی ایم کا جو حصہ ہے وہ اس بل کی مخالفت کرے گا، اس کے حق میں ووٹ نہیں دے گا۔ تو جی ہاں، آپ کو بالکل آج کا جو پارلیمنٹ میں یہ بل منظوری کے حوالے سے جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اس کی تعداد کا بھی آپ کو علم ہوگا۔ جن دوستوں کو علم نہیں ہے میں ان کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ میں 221 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور پی ڈی ایم نے مشترکہ طور پر اپنا جو اس مشین کے مخالفت میں جو ووٹ کاسٹ کیے ہیں وہ 203 ہیں، ان کی تعداد ہے۔ مگر پھر بھی اس پر اپوزیشن خاموش نہیں رہی، انہوں نے بہت سارے حربے آزمانے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے ووٹنگ کی جو گنتی تھی اس پر اعتراضات کیا، اور ابھی چیمہ گوئیاں بھی ہیں، اور بلکہ اس چیز کی تصدیق بھی ہوئی ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کے لیے آخری حد تک جائیں گے، ہمیں کورٹ بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو بھی قانونی طریقے سے اپنا رائے دینا چاہے وہ دے سکتی ہے، یہ بلکہ ہر سیاستدان کا یہ رائٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب کا یہ ایک ہمیشہ سے بیانیہ رہا ہے کہ میں اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، اس نظام کو بدلنے کے لیے جد و جہد کروں گا۔ تو وہ جد و جہد ان کی جاری ہے، اللہ پاک ان کو کامیاب کریں، سرخرو کریں، ہمارا پاکستان خوشحال ہو اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ تو جیسا کہ آج کا یہ ولاگ بنانے کا یہ مقصد میرا یہی ہے کہ پی ڈی ایم کو ایک بار پھر شکست ہوئی ہے۔ ان کے اگر آپ ماضی میں ان کے بیانات سن لیں، ان کی جو بھی پلاننگ رہی ہے وہ ان کو شکست کا سامنا ہوا ہے۔ جیسا کہ لانگ مارچ کا انہوں نے ذکر کیا، استعفوں کا ذکر کیا، اور ریلیوں کا ذکر کیا، تو اس پر نہ ہی ان کی کوئی جو ریلیاں ہیں ان میں کوئی تعداد ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، بلکہ ان کے فیصلے حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ای وی ایم مشین، اس کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو جاتا ہے، کہ جو ہمارے پاکستانی جو پاکستان سے باہر کنٹری میں کام کر رہے ہیں وہ الیکشن جب کمپین پاکستان میں چل رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کچھ ایسے اوورسیز ہوتے ہیں جو اپنے کام کاج کے سلسلے میں وہ باہر ہوتے ہیں۔ تو اب اس ای وی ایم مشین کو جو عمران خان صاحب نے جو آج بل پارلیمنٹ سے منظور کرایا ہے اس کے ذریعے سے اوورسیز پاکستانی بھی اپنا
حق ادا کر سکیں گے، ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ تو دوستو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی گورنمنٹ کی طرف سے، جس کا اوورسیز کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کو بھی فائدہ ہے کہ اب آپ ایک جدت کی طرف جا رہے ہیں۔ الیکٹرانک مشین جس کے ذریعے آپ ووٹ کاسٹ کریں گے، یہ بھی ایک جدید ترین مشین ہے۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اور ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔